آج ہمارا ٹاپک ہے ذہنی نشوونما مینٹل ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے، مینٹل ڈیولپمنٹ سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ ذہانت کیا ہوتی ہے، کیونکہ مینٹل ڈیولپمنٹ جو ہے ذہنی نشوونما اس کا تعلق ذہانت کے ساتھ آ رہا ہے. واٹ از انٹیلیجنس؟ ٹھیک ہے، تو انٹیلیجنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دا ایبلٹی ٹو تھنک ویل، جج ویل اینڈ انڈرسٹینڈ ویل، کہ آپ کسی چیز کے بارے میں کتنی اچھی طرح سے سوچ سمجھ سکتے ہیں، اسے انڈرسٹینڈ تھنکنگ، یعنی یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہی آ رہی ہیں کہ سوچنا سمجھنا. ٹھیک ہے، اینڈ جج ویل، اور اس پہ ڈیسیژن کر سکتے ہیں، فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کے اچھا یا برا ہونے کے بارے میں. تو جب کسی انسان کی یہ صلاحیت ہوگی تو اسے کیا کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی انٹیلیجنس یعنی ذہانت کی صلاحیت ہے، لاجیکل کی صلاحیت ہے، ریزننگ کی صلاحیت ہے. لاجیکل کیا ہے کہ جب آپ کسی چیز کی وجہ، اس کی منطق تلاش کر لیتے ہیں کہ وہ کیوں ہے، کیسے ہے، بالکل ایسے ہی جیسے فلسفہ میں ہم ان سب چیزوں کے جواب دیتے ہیں، تو وہ لاجیکل اسٹیٹ ہوتی ہے. ریزننگ جب اس کی وجوہات یا اس کے اسباب آپ بیان کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. اب ویسے اگر آپ ایک چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنی رائے دیتے ہیں اور وہ کسی سوچی سمجھی وجہ کے بغیر دیتے ہیں تو وہ اہمیت نہیں رکھتی. لیکن جب آپ کسی چیز کو دیکھنے کے بعد اس کی پرسیپشن ادراک کرتے ہیں، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، اس کے تمام پہلوؤں پہ سوچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ ایک لاجک اور ریزننگ بناتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں، اسے کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز کیا کہلائے گی؟ لاجیکل اینڈ ریزننگ. تو ذہانت کا جو عمل ہے اس میں آپ یہی منطق، دلیل، یادداشت، توجہ، ٹھیک ہے، کسی چیز کو اچھی طرح سے سوچنا، اس کا ادراک کرنا، سمجھنا، فیصلہ کرنا، یہ سارے کی ساری جو ڈائمینشنز ہیں یہ ذہانت کی ہیں. تو جب ہم ذہنی نشوونما کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ان سب ڈائمینشنز کو دیکھتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھیں نا کہ ایک بچے نے بہت اچھا اپنا لیسن لرن کر لیا، یعنی اس کی میمورائزیشن، اس کی روٹ لرننگ بہت زیادہ ہے، لیکن اس بچے میں سوچنے کی صلاحیت کم ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مکمل ذہانت کی تعریف نہیں ہو سکتی. مکمل ذہانت اس وقت ذہانت کہلائے گی کہ جب آپ کے اندر ملٹی ڈائمینشنل چیزیں موجود ہوں گی. اسی لیے جب ذہانت کے مختلف نظریات پیش کیے گئے نا، تو اس میں پہلے ایک عمومی نظریہ تھا جسے جنرل فیکٹر کہا جاتا تھا. کانسیپٹ جنرل فیکٹر میں اسی طرح سے تھا کہ اگر کوئی شخص جس نے بہت اچھی اس کی یادداشت ہے یا اس میں جنرل کچھ صلاحیتیں جو ہیں وہ بہت اچھی ہیں، جیسے بولنے کی ہے، سوچنے کی ہے، اسے کہا جاتا تھا اسپیئر مین کی وہ تھیوری تھی کہ اس کا یعنی چیف فیکٹر جو ہے جنرل، اس کی ذہانت بہت اچھی ہے. لیکن بعد میں جب اس پہ یعنی کچھ کرٹیسزم ہوا تو اسی نظریے کے ساتھ انہوں نے ایک اسپیسیفک فیکٹر انٹروڈیوس کرایا. اسپیسیفک فیکٹر سے مراد پھر یہ تھی کہ ہر انسان کے اندر خاص قسم کی صلاحیتیں جو ہیں وہ اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز کرتی ہیں، ڈسٹنگوشیبل بناتی ہیں. اور وہ خاص صلاحیتیں کیا ہے کہ ہر ایک انسان کے اندر پاسبل نہیں ہے کہ سب صلاحیتیں موجود ہوں. اسی وجہ سے پھر انہوں نے ڈفرینٹ پروفیشنز، ڈفرینٹ قابلیتوں اور ڈفرینٹ صلاحیتوں کو اسپیسیفک فیکٹر سے ریلیٹ کر دیا تاکہ آپ کی ایک خاص قسم کی جو صلاحیت ہے وہ عمومی صلاحیتوں کے ساتھ مل کے آپ کو ایک امتیازی مقام دیتی ہے. تو ذہانت کی نشوونما میں ہم 3 سٹیجز اسی طرح سے پڑھیں گے. سب سے پہلے ہے انفینسی. ٹھیک ہے، بچے کی جو ذہنی نشوونما ہے وہ اس کی شیر خوارگی سے ہی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. جیسے اٹینشن، توجہ. ایک بچہ جو ہے وہ اپنے اسٹارٹ میں آپ اگر اسے آبزرو کریں گے، وہ جتنی دیر کسی چیز پہ اپنی توجہ کو مرکوز رکھ سکتا ہے، کنسنٹریٹ کر سکتا ہے، جیسے اگر اس کے سامنے کوئی ٹوائے ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس ٹوائے کی موومنٹ کو اگر کنسنٹریٹ کر رہا ہے، اس پہ غور و فکر کر رہا ہے، اس نے اپنی اٹینشن کو فوکس کیا ہوا ہے، تو یہ اس کی ذہانت کو شو کر رہا ہے. اگر ایک بچے کے سامنے آپ ڈفرینٹ کلرز کے ٹوائز کو رکھتے ہیں اور انہیں کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، ان پہ اپنی اٹینشن کو فوکس نہیں کرتا، تو یہ اس کی مینٹل جو لیول ہے اس کی ایبلٹی کا ڈاؤن لیول شو کر رہا ہے، کیونکہ اسے کسی چیز نے اٹریکٹ نہیں کیا. جتنا بچہ زیادہ ذہین ہوگا اتنی ہی اسے ڈفرینٹ جو ہماری کائنات میں جیسے آبجیکٹس ہیں، چیزیں ہیں، یا کوئی ٹوائز ہیں، یا کلرفل جتنی بھی آئٹمز ہوں گے وہ اسے اتنی تیزی سے اٹریکٹ کریں گے، اور وہ اتنی ہی دیر تک اپنی توجہ جو ہے وہ اس چیز پہ مرکوز رکھ سکتا ہے. پھر اس میں یہی جو چیز ہے یعنی اٹینشن فوکس کا، اگر وہ ایک خاص دیر تک ایک چیز کے اوپر توجہ اپنی مرکوز رکھتا ہے اور وہ اس کی جیسے کوئی فیوریٹ چیز ہے اور اس فیوریٹ چیز سے اٹینشن جو ہی اس کی ڈائیورٹ دوسری چیز کی طرف ہوگی
یا اگر چیز کو چینج کر لیا جائے گا, آئٹم کو دوسرے سے چینج کر لیا جائے گا, تو اس میں اس کا رسپانس ایک دم سے آئے گا. اٹ مینس کہ اس نے اس چیز پہ اٹینشن فوکس کی ہوئی تھی, اور جب آپ نے وہ آبجیکٹ ہٹایا, ٹھیک ہے, یا اس کی جگہ پہ دوسرا لایا, تو اس کی اٹینشن کا رسپانس آپ کو فوراً مل گیا. اچھا, سیکنڈ ہے میموری. شیر پارکی میں بھی بچوں کی میموری جو ہوتی ہے, یعنی 0 سے لے کے 5 ایئر تک جب ہم بات کرتے ہیں, تو اس کی میموری کے ہمیں بالکل یعنی اس کے ایویڈنس سامنے آ رہی ہوتی ہیں. بچے جو ہے بچپن میں بھی بہت سی چیزیں جو ہے انہیں اپنے مائنڈ میں جیسے یاد کر لیتے ہیں, ان کا ایک امیج بنا لیتے ہیں, لیکن جو 2 سال تک کی چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں آہستہ آہستہ بھول جاتی ہیں. 2 سال کے بعد کی جو چیزیں ہوتی ہیں یعنی 3, 4 اور 5, وہ انہیں یاد رہتی ہیں, اور وہ انہیں لائف میں آنے والے بعد کے ایئرس میں بھی اس ٹائم کی چیزیں یاد ہوتی ہیں, لیکن فرسٹ 2 ایئرس کی یاد نہیں ہوتی. یعنی فرسٹ 2 ایئرس میں ان کی میموری آپ سمجھ لیں کہ کم لیول کی ہوتی ہے, لیکن 3rd سے 5th تک ان کی میموری جو ہے وہ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور ایسا بھی دیکھیں کہ اگر ایک چیز کے ساتھ بچے بہت زیادہ فیملیئر ہو جاتے ہیں اور اس سے کچھ دیر تک اپنے مائنڈ میں ایک قسم کی اس کی وہ ایک یادداشت بنا لیتے ہیں, لیکن کچھ ٹائم کے بعد ان کی اس چیز سے جو دلچسپی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک خاص ٹائم تک بچہ اپنے ٹوائے کو پسند کرتا ہے, اور جب اس کے ساتھ بہت زیادہ وہ کھیل کے اس کے ساتھ مانوس ہو جاتا ہے, تو وہ اس ٹوائے سے کھیلنا پسند نہیں کر رہا ہوتا. پھر وہ اس چیز پہ توجہ دے گا جو اس کے لیے نیو ہوگی, پھر وہ اس نیو چیز کا کانسیپٹ اپنے مائنڈ میں سیو کرے گا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لیس انٹرسٹ ان فیملیئر آبجیکٹس, یعنی جن چیزوں کے ساتھ ہم مانوس ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ فیملیئر ہو جاتے ہیں, اس میں بہت دلچسپی لینے لگ جاتے ہیں, تو پہلے سال میں دیکھا گیا ہے کہ پھر بچہ ان چیزوں میں دلچسپی لینا کم کر دیتا ہے. یعنی جیسے آپ نے اس چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے اگر اس کے پارٹ میں ایک یہ سوئنگنگ ٹرائی لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ایک خاص عرصے تک اسے توجہ دے گا اور امپورٹنس دے گا. اسے خاص عرصے کے بعد وہ اس چیز سے مانوس جب ہو جائے گا تو وہ اسے توجہ نہیں دے گا, اور پھر آہستہ آہستہ اسے بھول جائے گا. نیکسٹ ہے فیملیئر اینڈ ان فیملیئر. بچہ جو ہے وہ مانوس اور غیر مانوس چیزوں میں بے تمیز بھی کر لیتا ہے, اور آہستہ آہستہ ان چیزوں سے واقف بھی ہوتا جاتا ہے. جیسے یہاں پہ ایک ایگزامپل ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچے ایسی معلومات پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے نئی ہو. اس کی ایگزامپل اس طرح سے ہے کہ عام طور پہ جیسے ان کی دنیا جو ہے وہ اپنے ٹوائز تک محدود ہوتی ہے فرسٹ 2 ایئر تک. فرسٹ 2 ایئر کے بعد انہیں جب ان ٹوائز سے بہت زیادہ فیملیئرٹی ہو جاتی ہے, وہ ان کے لیے ایسے ہو جاتے ہیں جیسے گھر میں پڑے ہوئے پرانے کوئی آئٹمز ہوں. اور وہی بچہ جب کسی پارک میں جاتا ہے یا کسی اور جگہ پہ جاتا ہے, تو وہاں پہ موجود ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں کوشچن کرتا ہے. اور اسی انفینسی کے اندر ہی اس کی ایک اور خصوصیت بھی آتی ہے جیسے کیوریسٹی کہتے ہیں, تجسس. یعنی اس ایج میں بھی بچوں کے اندر تجسس کا مادہ ہوتا ہے, وہ کیوریس ہو رہے ہوتے ہیں, متجسس ہو رہے ہوتے ہیں کہ جیسے اگر وہ رات کے ٹائم آسمان کو دیکھیں گے تو وہ یہ سوال ضرور کریں گے کہ تارے جو ہیں وہ ہمیں رات کے وقت کیوں نظر آتے ہیں, یا چاند جو ہے وہ ہمیں رات کے وقت روشنی کیوں دیتا ہے. اسی طرح سے جیسے وہ یہ کویشچن بھی کر سکتے ہیں کہ کیا ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہم جا کے یعنی چاند کو پکڑ سکیں, تو یہ ان کی کیوریسٹی شو کر رہی ہے. اور اگر اس لیول میں یعنی اس ایج لیول کے اندر کوئی بچہ ایسی کویشچننگ کرتا ہے تو اٹ مینس کہ اس کا مائنڈ جو ہے وہ ایک سائنٹیفک نظریہ رکھتا ہے اپنے ذہن کے اندر. اگر اس کی ذہانت کا درجہ تیز ہے تو وہ اس لیول پہ اس لیے وہ سوال کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پیرنٹس عموماً یا تو ایسے سوالوں کے جواب نہیں دیتے, اور یا پھر بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہاں تم اس ایج میں اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئے ہو. تو اس ایج میں بچوں کو انکریج کرنا چاہیے, اگر وہ کوئی ایسی کویشچننگ کرتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ایک اچھے لیول کی کویشچننگ کر رہے ہیں, اور انہوں نے اس چیز پہ غور کیا ہے کہ اگر ہم زمین پر ہیں تو یہ تارے جو ہیں یہ زمین پہ کیوں نہیں ہیں, یعنی ان کے اور ہمارے درمیان فاصلے کی وجہ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے نے غور و فکر کی ہے, اس نے لاجک کی ہے, اس نے ریزننگ کی ہے, اور وہ تب سوال پوچھ رہا ہے. نیکسٹ ایک پوائنٹ ہے جیسے یہاں پہ ووکیبلری, ذخیرہ الفاظ. وہ بچے جن کی ذہانت کا درجہ تیز ہوتا ہے ان کی ووکیبلری ذخیرہ الفاظ بھی زیادہ ہوتے ہیں, اور وہ بچے جن کی ذہانت کا درجہ کم ہوتا ہے ان کے ذخیرہ الفاظ بھی کم ہوتے ہیں. اور اس کی ایک مثال اور بھی ہے کہ وہ بچے جو بہت زیادہ جیسے جن کے گھر میں کمیونیکیشن اسکلس کروائی گئی ہوں,
یا جگہ بولنے کے اچھے مواقع فراہم کیے گئے ہوں تو ان بچوں کی بھی پھر ووکیبلری زیادہ ہو جاتی ہے. اور ویسے ڈفرینٹ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ 5 سال کی عمر تک ایک بچے کے پاس تقریباً 5000 ورڈز جو ہے ان کا ذخیرہ الفاظ ہوتا ہے. تو اگر آپ کبھی ایکسپیریمنٹ کریں اور کاؤنٹ کریں 1 ایئر سے لے کے 5 ایئر تک کے بچے کو تو اس کے 5000 ورڈز بن جاتے ہوں گے, کیونکہ وہ ایک ڈے میں ان سارے ورڈز کو کاپی کرتا ہے جو وہ اپنے فیملی ممبرس کو بولتا ہوا سنتا ہے, یا اگر اپنی کمیونٹی میں وہ تھوڑا بہت باہر نکلتا ہے, یا اس کے علاوہ اگر وہ میڈیا کے ساتھ ان ٹچ ہے, کارٹونس وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز دیکھتا ہے, یا اگر اس کی کوئی اسکولنگ پلے لیول پہ اسٹارٹ ہو چکی ہے تو اس کے وہ 5000 ریپ کے 5000 سے زیادہ بھی بنتے ہیں, تو وہ اس کے ذخیرہ الفاظ ہو چکے ہوتے ہیں.